مر گئے جی جیلیں بھی کٹ رہے ہیں جیلیں بھی جا رہے ہیں تھانے بھی جا رہے ہیں کیوں جی اسی تو 2016 تو جا رہے ہیں تو جیلم تو ڈبو تو پہلی باری گیا تو 2 دن نہیں ہو جیل کٹ سکیا تو گلاں کتنیاں کرتا سی اسی کیا ڈنگیاں لتاں تے پولیس مقابلے نچن والے دے پتر تے ویسے بھی میدان نہیں لا سکتے میدان جدوں بھی لان گے اور چنگیاں ماواں دے پتر ہی لان گے قیامت تک اگر میدان لگے گا تو وہ حضور کے غلام بھی حضور کی عزت کے لیے لگائیں گے 2 دن نہ جھل سکیا تو اس دی زنانی جناب اور تصویریں لے کے 2 بچیاں دی پھر دی سی 2 بچیوں کا باپ ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے میں کہا جس وقت تم نے سید زادیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے تھے اس وقت چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا تھا جس وقت تم نے سیدوں کے گھروں کی چار دیواری پامال کر کے دیوارہ ٹپ کے تسی اندر کدے سو اندر سید زادیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے علماء کرام کی داڑیاں تم نے نوچ دی کتنوں کو تم نے شہید کیا اس وقت کچھ نہیں ہوا میں کہا یہ تو آغاز محبت ہے اے تو بالکل آغاز ہے یہ تو ابھی ہوا کچھ نہیں آپ دیکھتے جائے خدا کی قسم جس نے دین کا راستہ روکا لبیک کے اوپر جس نے ظلم کیا خدا کی قسم نہ ان کی جماعتیں رہنی نہ ان کے جھنڈے رہنے نہ ان کے قائدے رہنے نہ ان کے کارکن رہنے لبیک کا جھنڈا کل بھی بلند تھا آج اور بلند ہے اور قیامت تک یہ سر بلند ہوتا ہی چلا جائے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول مٹے نامیوں کے نشان کیسے اور مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹنے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نام کا چرچا تیرا جو ہمیں کالعدم کہہ رہے تھے آج خود کالعدم ہونے کو جا رہے ہیں اور ورفانہ لکا ذکر کا سایہ ہے تجھ پر اور بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا لبیک کا نعرہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ اور گونجتا جائے گا اور گونجتا ہی چلا جا رہا ہے تو پھر ڈبو جدو آیا نا ٹی وی چینل تے تو وہ جو اینکر ہے کاشف عباسی اس نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس آپ کا تجربہ کیسا تھا آپ جیل میں گئے اور بچیوں کی یاد تو آئی ہوگی تو منہ بھیڑا جب بنا کے رون لگ گیا اگو کہندا بیڈ ہوندہ ہے برا بڑا بھیڑا لیا بھیڑا ایکسپیرینس برا ایکسپیرینس امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 7 ماہ دے بعد جدو آئے نا رمضان رہا ہوگے اور اس کے دوران بھی صداد دہشت گردی کی عدالت میں جدو پیشی ہوندی سی نا اسی جاندے سا حضرت دی زیارت کرنا آستا اسی کہندے سا جناب حضرت سناؤ کہندے سا یرا بڑی چاسا آ رہی ہے 7 مہینے دے بعد آئے رہا ہوگے تو اسی بھی سوال تو پوچھے اسی کہ حضرت معذوری کی حالت میں جیل کاٹی ہے بڑا مشکل آپ فرماندے سے یرا جیل تو ہی لیکن چس بری آئی ہے تو ڈبو کہہ رہا ہے بیڈ لبیک آلیں تو بیڈ آج تک نہیں کیا کیوں جی 14 سال دے بچے بھی اندر گئے 80 سال دے بلکہ ایک 92 ایئر 92 سال امیر المجاہدین کے ماموں ہیں جو نابینا ہے وہ بھی جیل میں گئے تو انہوں نے تو بھی پوچھا جناب پھر دسو مزہ آیا کہ نہ آیا انہوں نے کہا جی چس بڑی آئی جیل جان اسی تے رویا کوئی نہ کیتا تے شیخو 2 دن بعد پولیس والے دے گلے را کے رون لگیا اس نے کہا بچیوں کو تو یاد آئی ہوگی رون لگ گیا کہتا ویری بیڈ بڑا بیڈ برا ایکسپیرینس تھا اور نا میں نے اس دا انٹرویو سن کے نا مجھے اپنی یاد آ گئی جدو آخری باری میں گیا نا ڈیالہ جیل تو قریب میرے خیال میں 4 مہینے شاید راہ میں تو ایک دن مجھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کر آیا بہت کڑیاں لگی ہیں گرمی ہے بختر بند گاڑی کے اندر انہوں نے جب مجھے بٹھایا نا واپسی کے لیے تو کوئی بار پولیس والا آیا مجھے نہیں پتا اس کا رابطہ کس طرح والد صاحب کے ساتھ ہوا تو جب میں اڈیالہ کی جیل میں گیا میں خود 2 بیٹیوں کا باپ تھا تو جالیاں تو نا مجھے کہتا ہے کہ عاصم صاحب مبارک ہو میری تواڈے والد صاحب نہ گل ہو رہی ہے وہ کہندے نے کہ عاصم کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے میں کہا جی سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو میں نے کہنے لگا کہ وہ والد صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے تو میں کہا اسی خود حسینی ہاں اور حسینی قافلے میں ہم شامل ہیں تو بیٹی کا نام زینب رکھ دو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بیٹی کا نام رکھ دیا پھر وہی سوال اس میرے تو پوچھا اس کہا رضوی صاحب ایسے دسو دے صحیح تو ماں پہ کوئی نہیں یاد آندے اور آپ کو بیوی بچے نہیں یاد آ رہے ابھی آپ کی بیٹی بھی ہوگی جب تسی اس وقت گھر ہوندے میں کہا یرا کمال ہے یا صلح کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہ جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں ٹھیک ہے تو اس واسطے حضور کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہوں بس بات جون سی ہے وہ نہ کرتے ہوئے کافی لمبی ہوگی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے حوالے سے یہ اولین ہمارا فریضہ بھی ہے